BBC اردو کے پروگرام سربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامت۔ شام میں جاری بحران ایک اور نازک موڑ پر، ماسکو اور دمشق کا الزام کہ شام میں رات گئے ایک فوجی ہوائی اڈے پر میزائل حملے کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے۔ اقلیتوں کے بارے میں BBC اردو کی خصوصی سیریز میں ایک ایسی کارکن سے ملیں گے جو صرف اپنی برادری کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے فلاحی کام کرتی ہیں۔ مسلمان آتے ہیں، ہندو آتے ہیں، بھائی ہمارے بچے قید میں ہیں، وڈیرے نہیں چھوڑے، ہمارے بچے بھوک مر رہے ہیں، بہن ہماری مدد کرو۔ اور آپ کو لے چلیں گے تھائی لینڈ کی اس انوکھی مارکیٹ میں جو ٹرین کی پٹری پر لگتی ہے۔ شام کے فوجی ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے کے لیے شامی حکومت اور روس نے اسرائیل کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ہومس کے نزدیک T4 نامی ہوائی اڈے پر حملے میں 14 افراد ہلاک ہوئے۔ اس الزام کے جواب میں ابھی تک اسرائیل کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت پر ہوا ہے جب مشرقی غوطہ کے علاقے دوما میں مبینہ کیمیائی حملے میں 70 افراد کی ہلاکت کی خبروں کے بعد شدید عالمی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج اقوام متحدہ کا اجلاس بھی متوقع ہے۔ تفصیل کے ساتھ عمر آفریدی۔ اس رپورٹ کے بعض مناظر آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ شام کے مقامی میڈیا پر چلنے والے یہ مناظر اور الزامات کہ شام کے فوجی ہوائی اڈے T4 پر حملہ اسرائیل نے کیا ہے۔ یہ ملک کے وسط میں سب سے بڑی فوجی ایئر بیس ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہاں صرف شامی ہی موجود نہیں تھے۔ برطانوی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ہلاک ہونے والے 14 افراد میں ایرانی افراد بھی شامل ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس ایئر بیس پر شامیوں اور ایرانیوں کے علاوہ لبنان کے مسلح گروپ حزب اللہ کے جنگجو اور روسی بھی موجود ہوتے ہیں۔ حالانکہ روس کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کوئی روسی زخمی نہیں ہوا ہے۔ اس حملے کے لیے پہلے امریکہ کو ذمہ دار بتایا جا رہا تھا، کیونکہ مشرقی غوطہ کے شہر دوما میں ہونے والے مبینہ کیمیائی حملے کے بعد صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر صدر اسد کو جانور سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ صدر پوتین، روس اور ایران اسد کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہ کہ اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ صدر ٹرمپ کے پیغام کی وجہ شام کے شہر دوما میں مبینہ کیمیائی حملے کے یہ مناظر ہیں۔ یہ بچہ زندہ تو ہے لیکن اسے سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ طبی کارکن اپنی جانب سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن جنگ کے میدان میں تبدیل ہو چکے شام میں ناکافی طبی سہولیات کی وجہ سے متاثرین کا علاج آسان نہیں۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے مریض آئے جن میں کلورین گیس سے متاثر ہونے جیسی علامات تو نظر آ رہی تھیں، لیکن ان کی حالت جس طرح بگڑ رہی تھی وہ صرف کلورین گیس کا اثر نہیں لگ رہا تھا۔ ہمارے ڈاکٹروں کو یہی فکر ہے کہ کہیں یہ نرو گیس کا اثر تو نہیں۔ شام میں حکومتی افواج نے دوما کو گھیر رکھا ہے۔ یہ مشرقی غوطہ میں باغیوں کے قبضے والا آخری علاقہ ہے۔ شامی حکومت اور روس نے کیمیائی حملوں کے دعووں کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ وہ کسی بھی قیمت پر دوما کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شام کے مسئلے پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب تباہ شدہ شامی شہر دوما میں حقیقت بہت خطرناک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شام میں جاری جنگ پر BBC کے مختلف فیس بک پیجز پر کیا کہا جا رہا ہے۔ علی بکور کا حلب سے کہنا ہے، خدا اس جنگ سے نکلنے میں ہماری مدد کرے، کیونکہ دنیا کے تمام لیڈر ہمیں مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ عامر عزیز لکھتے ہیں، ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے جیسا کہ عراق اور لیبیا میں بولا گیا تھا، تاکہ جارحیت کو قانونی حیثیت دی جا سکے۔ لگتا ہے مشرق وسطیٰ صرف اس لیے جل رہا ہے تاکہ خطے میں اسرائیل کی بالادستی کو یقینی بنایا جا سکے۔ گیری ٹیلر کا کہنا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ بین الاقوامی ماہرین علاقے میں داخل ہو کر کیمیائی حملے کی تصدیق کر سکیں۔
اس سے پہلے کہ پوری دنیا کو جنگ میں دھکیل دیا جائے۔ برطانوی وقت کے مطابق آج شام 5 بجے سے فیس بک کے صارفین کو معلوم ہو جائے گا کہ آیا ان کا نام ان 87 ملین افراد میں شامل تھا یا نہیں جن کا ڈیٹا برطانوی کنسلٹنگ کمپنی کیمبرج انالیٹیکا کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ صارفین کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ وہ کون سی ایسی ایپس استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے شاید اس قسم کا ڈیٹا جمع کیا گیا ہو۔ امریکی اہلکاروں کے مطابق شمالی کوریا نے امریکہ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کی ملاقات کے دوران جوہری ہتھیاروں کے مستقبل پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں کی پہلی مرتبہ ملاقات مئی میں ہونا طے پائی ہے۔ پوپ فرانسس نے کیتھولک مسیحیوں پر زور دیا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کو درپیش صورتحال کو سنجیدگی سے لیں۔ پوپ کا کہنا تھا کہ سیاستدان تو اپنے مفادات کے لیے ان لوگوں کے مسائل کو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن مسیحیوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں۔ برطانوی سائنسدانوں نے انٹارکٹک یعنی قطب جنوبی پر گزشتہ 2 صدیوں میں ہونے والی برف باری کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جن کے مطابق اس عرصے میں انٹارکٹیکا پر پڑنے والی برف میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے۔ مطالعے کے مطابق 19ویں صدی کے پہلے 10 برسوں کے مقابلے میں 21ویں صدی کے پہلے عشرے میں یہاں 272 ارب ٹن زیادہ برف پڑی۔ لندن میں اس سال اب تک چاقو سے حملے اور فائرنگ کے واقعات میں 50 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ ایمبر رڈ نے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ پولیس کی نفری میں کمی لندن میں سنگین جرائم میں اضافے کا سبب ہے۔ حکومت صورتحال سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی مرتب کر رہی ہے، مگر حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی کا کہنا ہے کہ وزراء حقائق سے نظریں چرا رہے ہیں۔ سوزانا مینڈونسا کی رپورٹ سمرا فاطمہ کی زبانی۔ لندن میں ایک ہفتے کے دوران قتل کی مختلف وارداتوں کے بعد پولیس کی گشت میں اضافہ، مگر وزیر داخلہ ایمبر رڈ ان دعووں کو مسترد کرتی ہیں کہ پولیس کی تعداد میں کمی جرائم کا سبب ہے۔ کابینہ کے ارکان اس موقف کی تائید کرتے ہیں۔ ایک دہائی پیچھے چلے جائیں، سنگین جرائم آج کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے اور پولیس کی تعداد بھی اتنی ہی تھی، اس لیے جو بھی اس کا تعلق پولیس کی تعداد سے جڑتا ہے غلط ہے۔ حکومت سنگین جرائم کے بروقت سدباب کے لیے حکمت عملی کا اعلان کرنے والی ہے۔ اس کے علاوہ خطرناک ہتھیاروں کے خلاف بھی قانون بنایا جائے گا تاکہ چاقوؤں کی آن لائن فروخت سخت کی جا سکے۔ زومبی نائف جیسے ہتھیاروں کو غیر قانونی قرار دیا جائے گا اور عوامی مقامات پر تیزاب جیسے جھلسا دینے والے مواد کے لے جانے پر پابندی ہوگی۔ حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی کا کہنا ہے کہ سن 2010 سے پولیس کی 21,000 آسامیاں ختم کر دی گئیں۔ حکومت کا یہ کہنا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اس کے بھول پن کا ثبوت ہے، اور سماجی شعبے میں اخراجات میں کمی کا بھی اس میں حصہ ہے۔ یہ صرف پولیس کی تعداد کا مسئلہ نہیں بلکہ سماجی شعبے کی خدمات بھی متاثر ہوئی ہیں، مثلا نوجوانوں، بچوں اور سماجی کارکنوں کے بجٹ میں بھی کمی کی گئی ہے۔ لندن میں صرف اس برس سنگین جرائم کی وجہ سے 50 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صورتحال پر غور کرنے کے لیے لندن کے میئر صادق خان نے رواں ہفتے ایک اجلاس بلایا ہے، تاہم یہ معلوم نہیں کہ وزیر داخلہ اس میں شریک ہوں گی یا نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ پاکستان کے جدید ترین ہوائی اڈے کی خاص بات کیا ہے؟ پاکستانی طالب علم کی ہلاکت کے معاملے میں پاکستان کیا کارروائی کر سکتا ہے؟ اور آنکھ مارنا جائز نہیں اور فلم میں یہ توہین مذہب ہے۔ ان موضوعات کو دلچسپی سے پڑھا جا رہا ہے۔ اس ہفتے ہم آپ کو پاکستان میں بسنے والی مختلف اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد کی خدمات پر مبنی ایک سیریز دکھانے جا رہے ہیں جن کا تعلق تو کسی عددی اقلیت سے ہے، لیکن وہ سب کی بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور جب بات ایسے باہمت کارکنوں کی ہو تو سندھ کے ایک ہاری گھرانے میں پیدا ہونے والی ویرو کوہلی کی کہانی کے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ زرعی زمینوں پر جبری مشقت کے خلاف اپنی طویل جدوجہد کی کہانی انہوں نے ہماری ساتھی فرحت جاوید کو سنائی۔ ہندو ہے نا، وہ مسلم ایسے ہیں دیکھو ہمارے کے برتن پانی پینے کے لیے نہیں دیتے، ایسے ہاتھ پکڑتے پھر ہاتھ میں پانی پلاتے، بولے یہ ہندو ہے۔ ہم تو یہ نہیں سوچتے ہندو ہے یا مسلم ہے۔ میرا نام ویرو کوہلی ہے، ہم تھرپار کی رہائشی ہے۔ میں خود بانڈر لیبر تھی، میں آزاد ہو کے
अभी जबरी मुश्किल से बदे आदत करवाती हूँ। बांडर लेबर में जो मसला होता है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते, बच्चे रोटी के लिए तड़पते। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो वडेरे स्कूल में नहीं जाने देते हैं, तो ये हिंदू का बच्चा कोई स्कूल में नहीं जाए। हमारे भैंसे चारे, हमारे गाय चारे, हमारी भैंसों का गोबर उठाए, हमारा घास काटे, ये मसले होते। अगर भगवान आता तो मुसलमान आते, हिंदू आते, भाई हमारे बच्चे कैद में हैं, वडेरे नहीं छोड़े, हमारे बच्चे भूख मर रहे हैं, बहन आप हमारी मदद करो। बंदों के लिए अभी भी मैं इधर आपके पास बैठी, कोई बंदा आ जाएगा, हमारे बंदे फंसे पड़े, चलो छुड़वाओ, हम चली जाएंगे। हम लिस्ट बना के वकील के पास जाते हैं, वकील वो एप्लीकेशन बना के कोर्ट में देते हैं, कोर्ट से नोटिस मिलता है, नोटिस लेके हम पुलिस के पास जाते हैं, फिर पुलिस तेल के पैसे लेती है, बाद में चलती है हमारे साथ। कोई गरीब भाई आएंगे तो हम उसके लिए मदद करते हैं, भला हम भूखे जाए प्यासे जाए, उसके साथी होते हैं, हम मदद करते हैं अपने दिल से। को वडेरे ऐसे आते हैं, भाई अब पैसे ले लो, बंदे को छोड़ दो, आप चली जाओ। मैंने बोला मैंने ऐसे कभी धंधा नहीं किया, मैं खुद जुल्म में थी, मैं ऐसे बंदे जुल्म में छोड़ के मैं पैसों को नहीं देखूंगी, मैं अपने बंदे लेके जाऊंगी, अपने पैसे लेके जाऊंगी। अभी तक मेरे पास लिस्ट पड़ी है, 6000 फैमिली मैंने आज़ाद करवाई। इलेक्शन का मेरा इरादा है, हम जज्बात ये हमारे दिल में ख्वाहिश आ रही है, तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये कितने चक्कर भोतार हमारे को जेल भेजेगी, 2 चक्कर मेरे को जेल भेजी है, 1 चक्कर मेरे शोर को भेजा, मेरे देवर को भेजा, मेरे बेटे को भेजा, कितने बंदे जेल भेजेगी। जिंदा है तो जेल है तो कोई बात नहीं, हम तो छूट के भरे आ जाते हैं, झूठे तो झूठे होते हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि आदत से मजबूर होकर घर में बेतहाशा सामान जमा करना नफ्सियाती बीमारी की अलामत हो सकती है। और आपको ले चलेंगे थाईलैंड की एक ऐसी मार्केट में जो ट्रेन की पटरी पर लगती है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं खालिद करामत। बरतानवी माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जो लोग आदत से मजबूर होकर बेतहाशा चीज़ें जमा कर लेते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये आदत ज़हनी बीमारी की अलामत भी हो सकती है। साथ ही इस आदत से आग लगने के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। बरतानवी क़वानीन के मुताबिक इंतहाई शदीद हालतों में तो कार्रवाई करना मुकामी बल्दिया की ज़िम्मेदारी बन जाती है। तफसील के साथ नादिया सुलेमान। Hope you're feeling strong. This is my bedroom. सारा अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहती, लेकिन वो डिप्रेशन में मुब्तला हैं और उनकी ज़िंदगी बद से बदतर की जानिब जा रही है। It's kind of like, अपने बेडरूम की इस हालत के बाद मैं तो ये भी कबूल नहीं करना चाहती थी कि यहाँ से बाहर भी कोई दुनिया है। सारा ऐसे बहुत से सामान के अंबार में धंसी हुई हैं जो उन्होंने इस उम्मीद पे ख़रीदे थे कि शायद ऐसा करके वो बेहतर महसूस करें। These are things you've bought, you've never used. No, that's right. So I can go and buy some. मैं खाने पीने की चीज़ें या शैम्पू साबुन वगैरह ख़रीद लाती और ऐसा करके मुझे बड़ा अच्छा लगता, लेकिन इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की बजाय बस ढेर कर देती और ये बार बार ऐसे ही होता रहा। And then that happens again and again and again, and suddenly there's all these carriers all around. सारा अब एक खैराती इदारे माइंड के साथ एक आजमाइशी मंसूबे पर काम कर रही हैं, जिसमें एक तरबियत याफ्ता फ़र्द ज़हनी मसाइल में मददगार होते हुए सामान का अंबार ठिकाने लगाता है। Shall we start by moving these bags out? That's a really good Have you sorted idea. through these bags? Yeah. In their life. जितने भी गैर ज़रूरी सामान जमा करने वालों से मैं मिली हूँ, अगर वो बदल सकें तो बदल ही जाएं। गैर ज़रूरी सामान जमा करने को अब तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ते नज़र से भी देखा जा रहा है। फायर सर्विस की इस वीडियो में देखा जा सकता है कि महज 1.5 मिनट में सामान से भरे इस घर को कैसे आग ने अपनी लपेट में ले लिया और यहाँ फायर फाइटर्स को जाने बचाने में किस कदर दिक्कत होगी। अगर हम घरों में आग लगने को रोक सकते हैं तो इस तरह हम लोगों की समाजी तन्हाई ख़त्म करके उन्हें खुद मुख्तार भी बना सकते हैं। माइंड के मंसूबे के आगाज में ये सारा के घर का इजाफी कमरा था। Incredible. You ready? I'm feeling quite emotional. You ready? Yeah, और सारा के तर्ज अमल में बेहतरी ने खुद सारा की मददगार को हैरान कर दिया। Oh my God! This is amazing.
मैं ये सोचती थी कि मैं शायद किसी अच्छी जगह रहने की मुस्तहिक ही नहीं, और डिप्रेशन वगैरह की वजह से मैं अब भी ऐसा महसूस करती हूँ, लेकिन अब मैं ये भी महसूस करती हूँ कि अच्छी तरह रहूँ। सारा को मालूम है कि अभी उन्हें बहुत कुछ करना है, लेकिन उनकी हालत में बेहतरी को देखते हुए दूसरी बल्दियात भी इसी तरह के मंसूबों पर काम कर रही हैं। और बात हो रही थी सामान की, तो ले चलते हैं आपको एक मार्केट में। थाईलैंड में बहुत सी मार्केटें हैं जो एक ही जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें से एक सबसे मुनफरद है और वो है मैकलोंग की रेलवे मार्केट। इस मार्केट के बीच में से दिन में कई मरतबा ट्रेन गुजरती है और उसके गुजरने के लिए फेरी वालों और सयाहों को रास्ता देना पड़ता है। तफसील के साथ सना गुलजार। रेडियो पर ड्राइवर को इंतबाह के होशियार रहे, क्योंकि आगे सयाहों का एक हजूम है जो इस मसरूफ बाजार में से ट्रेन को गुजरता देखना चाहता है। मैं 32 बरस से ट्रेन चला रहा हूँ। फेरी वालों को मालूम है कि ट्रेन कब आती है और स्टेशन से भी लाउडस्पीकर पर ऐलान होता है। फेरी वाले अपना सामान हटा लेते हैं। मुझे सिर्फ सयाहों की फिक्र रहती है। मुझे बहुत ध्यान से देखना होता है और यकीनी बनाना होता है कि पटड़ी पर कोई ना हो। थाईलैंड के दारकूमत की मैकलोंग मार्केट में ये गैर मामूली मंजर दिन में 8 मरतबा देखने को मिलता है। यहाँ स्टॉल पटरी के ऊपर लगते हैं और ट्रेन के आते ही पहले हटा लिए जाते हैं। इस मंजर को देखने के लिए हज़ारों सयाह आते हैं। फेरी वाले बखूबी जानते हैं कि ट्रेन की आमद पर उन्हें क्या करना है। मैं खौफज़दा नहीं होती। लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दिया जाता है। हम आदी हो चुके हैं, ये हमारा रोज़ का मामूल है। कुछ के पास टोकरियां हैं तो कई के पास पहियों वाले तख्त, और ट्रेन के आने पर वो आसानी से हट जाते हैं। ये अनोखी मार्केट हर रोज़ लगती है ताकि लोग यहाँ आएं और इस मंजर का तजुर्बा अपने साथ ले जाएं। अगर आप चाहें तो मुझसे ट्विटर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @KKaramat। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। अगर आप प्रोग्राम में पेश होने वाले किसी भी मौजू पर अपनी राय देना चाहें तो फेसबुक पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर पर टैग करके अपने तासुरात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @BBC उर्दू। खालिद करामत को अब इजाज़त दीजिए।